بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ الحمد میں انسان سازی کا جو پروگرام بیان فرمایا ہے 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے اور اس مقام پر لایا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، تاکہ اس کی میں کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت انسان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرے مرحلے میں اس کو یونی ڈائریکشنل کیا جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ 3 مراحل ہیں جس کے بارے میں اجمالی طور پر ہم نے پہلا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اس کے اندر بہت ساری اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال اجمالی طور پر میں نے عرض کیا۔ اب اس شناخت کی بدولت کہ اگر ایک انسان کے پاس ہم اس چیز کو ایزیوم کر لیں ہائپوتھیٹیکلی کہ جناب یہ چیز ایک آدمی نے اس چیز کو حاصل کر لیا ہے، جبکہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس وقت۔ آباء و اجداد کے دین کے راستے سے جب انسان دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ سیدھا جو ہے بغیر یتلو علیہم آیاتہ کے مرحلے سے گزرے بغیر، یزکیہم کے مرحلے سے گزرے بغیر، وہ سیدھا آتا ہے اس چیز کی طرف کہ جو تیسرا مرحلہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کا بھی ایک جزوی پہلو کہ وہ جو چند ایک احکامات ہیں ان کے بارے میں اس چیز کو وہ معلومات حاصل کرتا ہے، یا اس کو جو آباء و اجداد سے ماحول سے ملتی ہیں، اور بس وہ ان کو بجا لاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی وہ یہ روش اور جو نظریہ چل رہا ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو چیز پسند آتی ہے اس کو لے لیتے ہیں اور جو چیز گراں گزرتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اگر پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے نہ کیا جائے تو دوسرے مرحلے کی طرف انسان نہ اسے سمجھ آتی ہے اس چیز کی، اور نہ ہی انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ بغیر اس توانائی کے انسان اگلے مرحلے کے بارے میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہماری بات اس مقام تک آئی تھی اس چیز کے لیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ ہے، اس پر جو یقین ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے ایاک نعبد میں۔ ایاک نعبد جو ہے وہ اس کی طرف اس کو کنورٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے ساتھ پہلے مرحلے میں ایمان کے ساتھ کیا چیز شامل کی جائے، اس کتب علیکم الصیام، روزے کو شامل کیا جائے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کی جائے۔ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ہے لعلکم تتقون، انسان منزل تقوی کی طرف جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے اس سے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ کمال تقوی اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو
تو ایمان کے ساتھ جب صلاحیت تقوی کو شامل کر دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر جو عمل سامنے آئے گا، جو پریکٹیکل بیہیویئر، وہ ہوگا ایاکا نعبدو، یا اس کو دوسری شکل میں اس عمل کا نام قرآن کریم نے دیا ہے عمل صالح۔ یہ چیز جو ہے یہ وجود میں آ جائے گی اس چیز کے لیے۔ تو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق جو ہے اس کے بارے میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کتب علیکم الصیام، میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ یہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں اس چیز کے لیے، جس میں سے سب سے ابتدائی مرحلہ جو قسم ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شکم کا روزہ رکھے، یعنی بھوک اور پیاس جو ہے فقط اللہ کے لیے انسان اس عمل کو اختیار کرے، اور بھوک اور پیاس جو ہے اس کو برداشت کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو مادی فوائد ہیں ان کو ابھی چھوڑ دیا جائے، اس پر بحث نہ کی جائے، وہ چیز جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ روشن دان اگر اس لیے رکھا جاتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو روشنی اور ہوا نے خود بخود آ جانا تھا، اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فقط اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، وہ روزہ جو ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق اگر کرے گا، یعنی یہ روزہ رکھے گا کہ اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، تو رضائے پروردگار جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو مادی فوائد ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ یہ جو روزہ ہے اس کو یعنی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 30 دن کا جو روزہ ہے سال میں یہ اوبلیگیٹری ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو نفس کی یعنی جو صلاحیت تقوی، ایمان بھی ایک کنزیومیبل آئٹم ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹری جو ہے وہ لو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے صلاحیت تقوی بھی جو ہے اس صلاحیت کی مانند ہے کہ جو ایک آدمی جو ہے روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے، اور وہ صلاحیت جو ہے وہ اس کو ایک ریس لگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وزن اٹھانے کی صلاحیت مسلسل ایکسرسائز سے پیدا ہو جاتی۔ تو اب دو چیزیں اس نے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ صلاحیت جو ہے یہ اس کو برقرار رکھے، ایسا میں نے ایک جوان کی مثال دی کہ وہ یعنی باسکٹ بال کھیلنا چاہتا ہے، تو باسکٹ بال کھیلنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، توانائی چاہیے، جسمانی توانائی، اور مشق، مہارت چاہیے۔ مہارت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ توانائی کو بھی پیچھے برقرار رکھے، اور وہ جو اس کو مہارت حاصل کرنے کے لیے جو ایکسرسائز کی گئی تھی، مشقیں کی تھیں، ان کو بھی برقرار رکھے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پیچھے سے ختم ہو جائے گی تو وہ مہارت انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی طرح سے صلاحیت تقوی ہے، اگر پیچھے ایمان کی توانائی جو ہے کمزور پڑ جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور وہ جو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں جو وہ کر رہا ہے وہ اگر ان کو روک دے گا تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جو ملکہ ہے یہ خود یا پہلے مرحلے میں کمزور پڑے گا اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سال میں 30 دن کے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اس کے بعد پھر مہینے میں 3 دن روزے رکھو، کیونکہ جو الہی قانون ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا، جو آدمی ہمارے پاس ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کا 10 ٹائم ملٹیپلائی کر کے اس کا فائدہ پہنچائیں گے اس کو۔ تو اگر انسان ایک روزہ جو ہے واجب روزوں کے بعد مستحب روزہ ایک روزہ رکھے گا تو وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، 3 روزے رکھے گا تو پورے مہینے کے روزہ، ایسا ہے جیسے اس نے پورے مہینے میں روزے رکھے۔ یہ چیز جو ہے اس کو، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ یعنی اس کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، اور یہ ایک ویریبل آئٹم ہے، یہ بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ آگے جانا پڑے 3 سے آگے 4 5 6 کرنے پڑے، اعلیٰ حاصل قیاس، اس طرح سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس ٹو کیس، مین ٹو مین ویری کرے گی چیز یہ اس کو۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا اس چیز کے لیے کہ جناب نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنے کے لیے
ہم یہ زندگی کے معمولات کو ترک کر دیں، زندگی کے معمولات کو انہی زندگی کے اندر رہنے، اس دنیا میں رہنے، اسی کے اندر زندگی بسر کرنی ہے، اسی کے اندر تمام کام کرنے ہیں، اور اسی کے اندر یہ ایکسرسائزز کرنی ہے، جس میں سے ایک چیز ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نماز کے حوالے سے کتاب موقوت، ہم نے اس کو معینہ اوقات کے ساتھ لازم قرار دی نظم امر کے لیے۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے معین کردہ اوقات میں اول وقت میں پڑھا جائے۔ اس کے اندر بھی یعنی انسان کو مختلف چیزوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ جو پہلا ہے مشق ہے، اس میں بھوک اور پیاس، جائز اور حلال خواہشات ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، اور ان کو فقط اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، انسان نے اس معینہ وقت کے اندر ان کو ترک کرنا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے اس کے اندر یعنی چونکہ یہ ایک 17 رکعت پر مشتمل ایکسرسائز ہے جو واجب نماز ہے، اور یہ اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ پورے دن پہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کے مختلف قسم کے فوائد ہیں۔ فجر کی نماز کے جو فوائد ہیں وہ مختلف اور ہیں، ظہر کے فوائد اور ہیں، عصر کے اور ہیں، مغرب کے اور ہیں، عشاء کے اور ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز جو ہے جو وقت کی پابندی ہے، وہ انسان کو مختلف قسم کے محاذوں پہ انسان کو وقت کی پابندی کرنے کے لیے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ فجر کے وقت آرام طلبی کا شوق ہوتا ہے، ظہر کے وقت انسان کے کاروبار کی مصروفیت کا عروج ہوتا ہے، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، جو اسکول کالج جانے والے ان کے اسکول کالج لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالا حاصل قیاس نوکری پیشہ لوگ جو ہیں وہ نوکری میں مصروف۔ اس وقت میں انسان نے وہ جو وابستگی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کام کو پیچھے کرنا ہے اور نماز کو آگے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے عصر ہے، اسی طرح سے مغرب ہے، اسی طرح سے عشاء ہے، یہ چیز جو ہے۔ اور پھر جو بعد لوگ آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے نماز شب ہے، کہ جو نماز شب جو ہے اس کے بارے میں سورہ مبارکہ مزمل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بصراحت فرمایا کہ یہ نفس کو توڑ دینے والی چیز ہے، نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ وہ جو لوگ آگے کے منازل کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اس راستے کے ادھر بھی جائیں اس چیز کے لیے۔ تو یہ چیز پھر ایک لمبی تفصیل ہے اس کے اندر کہ ان کے طریقہ کار کیا ہیں، اور اس کے جو وہ ایک تفصیل۔ میں نے ایک اصولی بات آپ کو بتا دی ہے کہ جناب نماز جو ہے یہ نظم امر کے لیے، انر سیلف کے ڈسپلن کے لیے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایکسرسائز ہے۔ جہاں پر بھی جب یہ جو نفس کا یہ تقاضے ہیں کہ ابھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ فجر کا وقت ہو، یہ اصل میں بنیادی طور پر وسوسہ ہے شیطان کا، اور وہ کہتا ہے کہ جناب اسے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس چیز سے انسان استفادہ نہ کر سکے اس چیز کے لیے۔ تو یہ جو تربیت کا مسئلہ یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ جو ان کو تربیت یعنی ایکسٹرنل سپورٹ دی جاتی۔ تربیت مربی کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرنل گائیڈ لائن دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو موٹیویشن دیتا ہے، یا کیونکہ تربیت کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹک اینڈ کیرٹ۔ انہیں یعنی ڈرانا بھی پڑتا ہے، پریشرائز بھی کرنا پڑتا ہے، اور انسینٹیو بھی دینا پڑتا ہے۔ پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، لعلکم، ہو سکتا ہے شاید انسان جو ہے اس چیز کو یعنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو دوسری چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز 5 وقتہ جو اول وقت میں پڑھنی ہے، اور پھر اگر اس کے اندر مزید بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیز ہے کہ انسان کیا کرے، انسان نماز شب کی طرف جائے، کیونکہ نماز شب جو ہے یہ نفس کی اصلاح کے لیے ایک بہت زبردست چیز ہے۔ اسی واسطے اس کے فوائد میں بتایا گیا ہے نفس کی خواہشات کا غلبہ ظلمت ہے، اور نفس کی خواہشات کے غلبے سے آزادی نور ہے۔ فرمایا گیا کہ قبر، نماز شب قبر کا نور ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس کی قبر کی تاریکی کو ختم کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ یہ نور چراغ اپنے ساتھ لے کے جائے۔
تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کو اس یعنی سفر میں وہ تمام چیزیں جو لا الہ کرنا چاہیے، جو یہ نماز اول وقت میں پڑھنا یہ الا اللہ ہے، روزہ رکھنا الا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے گریز بھی کرنا ضروری ہے جو نفس کو گمراہی کی طرف مائل کرتی ہیں، وہ نفس کو گمراہی کی طرف، ایسے غلط صحبت ان میں سے ایک چیز ہے۔ وہ چیز ہے آپ نماز بھی پڑھیں اور میں غلط صحبت بھی جاری رکھوں، تو وہ جو نماز کے ذریعے سے ایکسرسائز کیا یا روزہ بھی رکھوں اور غلط صحبت سے بھی نہ اپنے آپ کو بچاؤں، اس مسئلے پہ بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو غلط صحبت، غلط ماحول، یعنی ان سے اگر اجتناب نہیں کریں گے، یہ بھی چیز ہے نفس کی طہارت کے لیے، اور نفس کے ساتھ جو نفس کی خواہش، کیونکہ نفس کا انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اسے غلط یعنی صحبت، دوست جو ہیں، دیگر چیزیں ان کی طرف ڈریگ کرتا ہے، حرام امور جو ہیں ان کی طرف اس کو لے گئے۔ اور یہ میں تفصیل ہے اس کے اندر، بنیادی طور پہ بیرونی جتنی بھی چیزیں ہیں، غلط دوست ہو، یہ یوٹیوب ہے، یہ جو کچھ بھی، کوئی چیز اصالتاً یاد رکھیں بری نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہر نعمت کے استعمال کے، ہر شے کے جو انسان کے گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہوئی ہیں، ان کے دو طریقے ہیں، ایک حلال اور جائز اور ایک حرام۔ یہ بنیادی طور پہ خود انسان جو ہوتا ہے برا ہوتا ہے۔ وہ ایک کسی برادر کا قول ہے کہ فعل بد تو خود کریں اور لعنت کریں شیطان پہ۔ ہم شیطان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ فعل بد انسان خود کرتا ہے۔ جو سورہ مبارکہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو قصہ نقل فرمایا کہ اذا قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا امور کا اور لوگ جو ہیں وہ یعنی مجرمین جو ہیں وہ ان کے جرم ثابت ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگ کہیں گے کہ ہمیں ابلیس نے، ہم سے پوچھا جائے گا بھی یہ کیوں کرتے تھے آپ اس قسم کی حرکتیں؟ تو ان سے وہ کہیں گے جواب میں کہ ہمیں ابلیس نے گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو بلائیں گے، یہ عزازیل جو شیطان ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ سب لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری نیریشن نقل کی ہے اپنے کلام میں، اور وہ سنایا ہے تاکہ کل کو کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ تو ابلیس جواب میں کہے گا کہ پروردگارا، یہ لوگ ایسے غلط بیانی کرتے ہیں، یہ آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں اغوا بھی کروں گا اور میں نے گمراہ بھی کروں۔ تو وہ ان سے کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت کیوں، میری کوئی شکایتیں کر رہے ہو، میرے اوپر کیوں الزام رکھ رہے ہو تم لوگ؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، مجھے بلا وجہ اس مسئلے میں درمیان میں لا رہے ہو۔ لومو انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میں نے تو بتا دیا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی صراط مستقیم یعنی اللہ کی فرما برداری کا ارادہ اور اگلے مرحلے میں عمل۔ جب کبھی تم ارادہ کرنا چاہو گے میں درمیان میں آؤں گا، ان الشیطان یعدکم الفقر، میں نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں گمراہ کروں گا، میں وسوسہ پیدا کروں گا۔ میں نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، لوموا انفسکم، میں نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، کام آپ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کرتے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، انسان جو ہے جب اسے سمجھ آئے گی اس چیز کے لیے، غلط صحبت سے اجتناب کرنا ہے، یعنی اس مسئلے پہ نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے دور رہنا ہے، ان کو پورا نہیں کرنا اس چیز کے لیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی آیات میں مسلسل غور و فکر۔ یہ جو اعتکاف ہے، یہ جو ہے یہ ایک بڑی پرانی چیز ہے، یہ نہیں کہ آج امت محمدیہ سلام اللہ علیہ کو عطا کر دیا گیا اس چیز کے لیے، بلکہ حضرت کی امت کو تو دیا گیا ایک یعنی شکل میں۔ حضرت جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صرف اعتکاف رمضان میں صرف نہیں کرتے تھے،
یعنی 21ویں روزے سے لے کے تا وقت کہ یعنی ماہ شوال کا چاند دکھائی دے جائے حضرت اعتکاف بیٹھتے، اور اس کے علاوہ بھی سال کے اوقات میں اعتکاف، یعنی خلوت جو ہے، یعنی اس کے، اور اس میں اعتکاف بنیادی طور پہ پاکستان میں تو گپ شپ لگانے کی اور یا سونے کی، جن حضرات نے نیند پوری نہیں کی ہوتی وہ اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے سوتے رہتے ہیں، اور یا بیٹھ کے وہ باہر گپے لگاتے رہتے ہیں۔ نہ ہی اعتکاف ایکسرسائز کی، تقریریں کرنے کی اور لیکچرز اور یہ دیگر چیزیں، یہ اس کی اعتکاف اصل میں بنیادی طور پہ آئسولیشن پیدا کروائی جاتی ہے تاکہ انسان غور و فکر کر سکے، محاسبہ کرے اپنا، اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے۔ یہ بنیادی طور پہ اس چیز کی ایکسرسائز ہے۔ حضرت کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہ جو غار حرا کا یعنی جو صورتحال آپ کو ملتی کہ وہ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ حضرت کے لیے کھانا وغیرہ پہنچاتی تھیں۔ میں تو حیران ہو گیا جب میں پہلی مرتبہ گیا وہاں پہ، تاریخ میں پڑھا تو تھا اس چیز کو، لیکن جب میں غار حرا پر پہنچا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہاں مکہ، کہاں غار حرا، اور پھر ایک خاتون کا وہ، یعنی میں نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی تو یعنی میں بغیر یعنی اس چیز کے کہ آدمی درمیان میں 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ بیٹھے پھر جا کے انسان مشکل، اور جب کہ ہمارے تو پاس کوئی چیز، وزن بھی کوئی نہیں اٹھایا ہوا تھا، تو یہ میں حیران ہوں واقعتاً اس کو دیکھ کے کہ ان کی ہمت اور ان کا یعنی ولولہ اور ان کا ایمان کس قدر قوی تھا۔ تو یہ ایک بڑی ہی یعنی جو فکری ارتقاء ہے انسان کا، یعنی اس کی طہارت کے پیدا کرنے کے لیے یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی ایک بڑی زبردست ایکسرسائز، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اچھے استاد کے ساتھ مربوط ہو۔ امیر المومنین کے مشورے پہ عمل کریں کہ کسی اچھے استاد کا ساتھ پکڑیں، جب تک وہ استاد آپ کو یہ نہ بتا دے کہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب آپ خود چلیں، یعنی اس چیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں خود اس چیز کو۔ جیسے بالکل یہ اسی طرح سے بات ہے جیسے کہ بچہ جو ابتدائی طور پہ اس میں توانائی نہیں ہوتی تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، دیگر چیزیں، آہستہ آہستہ وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس میں توانائی آنی شروع ہوتی ہے، وہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، اور وہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہونے شروع۔ جب وہ اس میں چلنا شروع کرتا ہے تو پھر ماں اسے شعور دینا شروع کرتی ہے، بیٹا یہ کرو اور یہ نہ کرو، جیسے اسی طرح سے روحانی جو ماں ہے یا معلم ہے یا مربی وہ بھی ایسے کر، وہ کہتے ہیں ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ، ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ۔ پہلے اس کو توانائی اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور وہ اس وقت تک ہی ہے، یعنی کیونکہ اس کے اندر یہ لازم نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ باپ جو کہ خود غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا چور بن جائے، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ یہ نیک آدمی بنے، لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ اگر معلم اور مربی جو ہے وہ نوح علیہ السلام جیسا نبی اور رسول بھی کیوں نہ ہو، اگر اگلے مرحلے پر جو سامنے ہے چاہے وہ اولاد ہے یا شاگرد ہے، جب تک اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو قبول کرنے کی، جیسے زمین میں اگر صلاحیت نہیں ہے بیج کو قبول کرنے کی، کسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں، کسی اچھے معلم و مربی وہ ان لوگوں کو چاہیے جو خواہش مند ہیں، جو خواہش مند ہی نہیں ہیں وہ تو ان کا تو مسئلہ دیگر لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ تو کوئی بحث نہیں ہے۔ جو لوگ خواہش مند ہیں ان کو یہ اس امور کے لیے اس وقت تک ضرورت ہوتی ہے ایک استاد کی، ایک معلم کی، ایک مربی کی، جو کہ ان کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ جیسے چلنا اس سے شعور آ جاتا ہے، پھر وہ یعنی گھومتا ہے پھرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر ماں پریشان نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر توانائی بھی ہے اور اس کو شعور بھی حاصل ہو گیا ہے، کہ یہ چیز کو پتہ ہے کہ یہ ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں۔ ورنہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔
تو یہ جو نظام ہے یہ تقویٰ کا، یہ اس کے بغیر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، وہ لوگ جو ہیں نا وہ ایک اور سسٹم کے تحت آ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو سسٹم ہی اور ہے وہ اس چیز کے لیے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے امتحان ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا فارمولہ اور ہیں۔ نارمل آدمی کو بہرحال اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارنا ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ جو چیز تھی کہ دونوں چیزیں مینٹین کر کے رکھنی ہیں، دونوں چیزیں، ایمان کی توانائی کو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، الحمدللہ رب العالمین کا نظریہ، اس کا یقین، اسے برقرار رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مدد سے یعنی جو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنی ہے، جسے قرآن کریم روزہ کہتا ہے۔ روزے کی اقسام میں ویسے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ پھر ہم موضوع سے بالکل ہی ہٹ جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دی کسی اچھے استاد کے پاس جائیں۔ شکم کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے جو سب سے زیادہ تباہ کرتا ہے انسان اگر انسان نہ رکھے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، اور سب سے عالی ترین روزہ جو ہے، جو ان سب کا یعنی منبع و سرچشمہ، سب کا باپ ہے سب سے، وہ ہے فکر کا روزہ رکھنا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو ایک عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا اس چیز کو کہ فکر کا روزہ ہوتا کیا ہے اور وہ رکھا کیسے جاتا ہے۔ یہ عزیز کل میرے پاس آیا تھا، یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ ایسے نہیں، یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی میں نے اس کو ایکسرسائز دی، میں کہ کرو، پہلے جاؤ، پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا، پہلے یہ کر کے آؤ، پھر تمہیں آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا۔ فکر کا روزہ جو ہے یہ سمجھنا بھی کافی مشکل کام ہے اور اڈاپٹ کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ رکھنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے انسان جو ہے، اور یہ جو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے روزہ، یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے مدد سے پھر انسان اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔